ایک دور تھا جب ایک خوبصورت ریاست نورستان اپنی خوشحالی، ہریالی اور خوش مزاج لوگوں کے لیے مشہور تھی۔ اسی ریاست کی ایک اکلوتی شہزادی تھی جس کا نام تھا شہزادی ماہنور۔ وہ چاند کی روشنی جیسی نرمی، پھولوں کی خوشبو جیسی پاکیزگی اور ایک فرشتہ سی معصومیت رکھتی تھی، مگر ایک دکھ اس کے دل میں ایسا تھا جس نے اسے اداس اور تنہا کر دیا تھا۔ ماہنور بچپن ہی سے والدین کی مصروفیات کی وجہ سے تنہا رہتی۔ بادشاہ سلامت سلطنت کے کاموں میں مصروف اور ملکہ اکثر بیمار رہتی۔ محل بڑا تھا، خدام بے شمار، مگر شہزادی کے دل کا سکون کہیں کھو چکا تھا۔ اس کے پاس کھلونوں کے انبار، خوبصورت لباس اور سونے کے جھولے تھے، مگر محبت کا لمس اور سچے دوست کی باتیں نہیں تھیں۔ ایک دن شہزادی محل کے باغ میں تنہا بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک ایک سفید کبوتر اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ شہزادی نے حیرت سے دیکھا تو کبوتر اس سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے مسکرا رہا تھا۔ اس نے پیار سے کہا، کیا تم میرے دوست بنو گے؟ کبوتر نے چونچ سے اس کے ہاتھ کو چھوا جیسے کہہ رہا ہو ہاں۔ ماہنور نے اس کا نام رکھا نور۔ وہ ہر روز نور سے باتیں کرتی، اس سے اپنے دل کی بات کہتی اور یوں نور اس کی تنہائی کا پہلا سچا ساتھی بن گیا۔ محل کے خدام، درباری اور آیا سب شہزادی سے تعظیم سے پیش آتے، مگر کوئی دل سے اس کا حال پوچھنے والا نہ تھا۔ اگر کبھی وہ کسی سے دوستی کرنے کی کوشش کرتی تو ملکہ کہتی، ایک شہزادی کو اپنا مرتبہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ سن کر شہزادی کا دل اور زیادہ دکھ سے بھر جاتا ہے۔ ایک دن شہزادی نور کے ساتھ باغ میں کھیل رہی تھی کہ اچانک کبوتر نے اڑنا بند کر دیا اور ایک درخت کے نیچے بے جان سا ہو گیا۔ شہزادی چیخی، نور میرے ساتھ ایسا مت کرو، مگر نور نے صرف ایک بار اپنی آنکھیں بند کی اور ایک دم ایک خوبصورت روشنی میں تبدیل ہو گیا۔ روشنی سے ایک آواز آئی، ماہنور تم نے سچے دل سے میری دوستی نبھائی ہے، اب میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں۔ روشنی میں سے ایک جادوگرنی نکلی جس کا نام تھا جادورا۔ وہ کہنے لگی، میں ایک جادوگرنی ہوں اور یہ کبوتر میری شکل تھی جسے بادشاہ نے بچپن میں قید کیا تھا۔ تمہاری محبت نے مجھے آزاد کر دیا، اب تم جو چاہو مانگ سکتی ہو۔ ماہنور کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میں کوئی سونا یا محل نہیں چاہتی، مجھے صرف محبت اور سچے دوست چاہیے۔ جادوگرنی مسکرائی اور اپنی چھڑی سے ہوا میں دائرہ بنایا۔ فضا میں جگمگاتی روشنیوں کے درمیان تین خوبصورت پرندے ظاہر ہوئے، ایک طوطا، ایک مینا اور ایک الو۔ ہر ایک میں انسانی عقل اور جذبات موجود تھے۔ جادورا نے کہا، یہ تمہارے نئے دوست ہیں، یہ تمہیں تنہا نہیں ہونے دیں گے۔ اب محل کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ شہزادی اپنی دنیا میں خوش تھی، طوطا مزاحیہ باتیں کرتا، مینا گانے گاتی اور الو سے عقلمندی کی باتیں سکھاتا۔ وہ اب خود کو تنہا نہیں محسوس کرتی تھی، مگر ایک دن شہزادی نے محسوس کیا کہ اس کی ماں اور باپ اب بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ان کے چہروں پر تھکن اور آنکھوں میں خالی پن ہے۔ وہ دوڑی اور ملکہ کے پاس گئی، امی جان کیا آپ مجھ سے کبھی دل سے بات کرنا چاہیں گی؟ ملکہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، ماہنور ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہیں وقت نہیں دیا، ہم تمہیں خوش دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے، مگر یہ جان نہ سکے کہ تمہیں ہماری ضرورت ہے۔ اب شہزادی کے دن محبت، ہنسی اور سچائی سے بھر گئے۔ اس نے محل کے دروازے کھول دیے تاکہ عام بچوں کو بھی محل کی لائبریری، باغ اور علم سے فائدہ ہو۔ وہ خود بچوں کو پڑھاتی، ان کے ساتھ کھیلتی اور سب کو اپنے جیسا نہیں ان جیسا بن کر سمجھتی۔ رفتہ رفتہ شہزادی نورستان کی سب سے محبوب شخصیت بن گئی۔ لوگ اس کی عاجزی، خلوص اور علم کی قدر کرتے، اور وہ دن بھی آیا جو بادشاہ نے اعلان کیا، ماہنور اب ہماری سلطنت کی ولی عہد ہوگی۔ اپنے پہلے خطاب میں شہزادی نے کہا،
میں بچپن میں تنہا رہی، مگر پھر قدرت نے مجھے سچے دوست، ماں باپ کی محبت اور عوام کا پیار عطا کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ کوئی بچہ، کوئی انسان کبھی خود کو اکیلا نہ سمجھے۔ محبت اور دوستی ہی انسان کو مکمل بناتے ہیں۔ محل میں ہر آنکھ نم تھی، مگر دل خوشی سے لبریز۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محلوں میں رہنے والے بھی تنہا ہو سکتے ہیں۔ دولت سے نہیں، محبت سے دل جیتے جاتے ہیں۔ دوستی اور خلوص انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ والدین کی توجہ بچوں کے لیے سب کچھ ہوتی ہے۔ تو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔